السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سحر حواتف یعنی چیخو پکار والا جادو۔ جادو کی مختلف قسموں میں سے ایک قسم چیخو پکار کے جادو کی ہے۔ اکثر لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں کوئی آواز دے رہا ہے۔ جب ہم آس پاس دیکھتے ہیں تو کوئی موجود نہیں ہوتا۔ یہ بات گھر والوں کو بتائیں جی ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی آواز دے رہا ہے، تو وہ یہ بات کہہ کر چپ کروا دیتے ہیں کہ یہ تمہارا وہم ہے۔ اس بارے میں بہت پریشان ہے کیونکہ حقیقت میں اس کو آوازیں آ رہی ہیں، کیونکہ وہ بیمار ہے۔ جو بیمار نہیں ہے اس کو آوازیں نہیں آئیں گی، اس لیے بیمار آدمی کو آوازیں آتی ہیں، دوسرے آدمی کو آوازیں نہیں آتی۔ اب اس کی علامات کیا ہیں؟ چیخو پکار کے جادو کی علامت کیا ہے کہ پتہ چلے کہ اس کے اوپر جادو ہوا ہے؟ تو سب سے پہلے ایسے شخص کو خوفناک خواب آئیں گے۔ اس کے بعد بہت زیادہ وسوسے کے اندر وہ رہے گا، ہر ٹائم شک و شبہات میں مبتلا رہے گا۔ کبھی اپنے دوست کے بارے میں شک کرے گا، کبھی کسی رشتہ داروں کے بارے میں شک و شبہات کرے گا، یعنی کہ ہر ٹائم کسی نہ کسی شک کے اندر وہ مبتلا رہے گا۔ اور اسی طرح خواب کے اندر یوں دیکھے جیسے اونچائی سے نیچے گر رہا ہے، اور کبھی اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خواب کے اندر اس کے پیچھے خوفناک جانور لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ خواب، یہ علامات ہیں جس کے اوپر سحر حواتف یعنی چیخو پکار والا جادو ہوگا، تو اس کے اندر یہ علامات پائی جائیں گی۔ اب یہ جادو ہوتا کیسے ہے کہ ایک جادوگر ایک جن کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ وہ فلاں آدمی کو حالت نیند کی حالت کے اندر اور جاگتے ہوئے دونوں میں اس کو بے توجہ کر دے۔ اب نیند کی حالت میں کیا کرتا ہے جی؟ خواب کے اندر اس کے آتا ہے مختلف شکلوں میں، کبھی کسی جانور کی، کبھی کسی جانور کی شکل میں آ کر اس کو ڈراتا ہے پوری رات۔ اور جاگتے ہوئے اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کو کوئی آواز دے رہا ہے، کوئی اس کو رشتہ دار آواز دے رہا ہے۔ کبھی وہ جاننے والی کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی وہ انجاننے والی کی شکل میں اس کو آواز آتی ہے، جبکہ اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اور سحر حواتف کا عمل، جادو، یہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ جس کے اوپر جادو جتنا سخت ہوگا، اگر جادو کی قوت اور اس کی طاقت زیادہ سخت جادو کیا گیا ہے، یہ عمل زیادہ سخت کیا گیا ہوتا ہے، ایسے شخص کو دورہ پڑ سکتا ہے۔ اگر جادو سخت نہیں ہے، ایک نارمل سا ہے، تو پھر یہ صرف وسوسے کی حد تک رہتا ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر ایسے مریض کو چاہیے کہ وہ اپنے قریب دیکھے کوئی ایسا ادارہ جو شرعی دم کرتے ہو، جو اس فیلڈ کے اندر ماہر بھی ہوں، جو اس کام کو جانتے بھی ہوں، اس سے وہ اپنا علاج کروائے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ سونے سے پہلے وضو کر لے۔ وضو کرنے کے بعد وہ آیت الکرسی پڑھے۔ آیت الکرسی کے بعد سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر تھتکار دے۔ ہاتھوں پر تھتکارنے کے بعد چہرے پر پھیرے اور پورے جسم کے اوپر اس ہاتھ کو پھیر دے، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کرے۔ اس کے بعد اس دعا کو وہ پڑھے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ وجعت جنبی، اللہم اغفر لی ذنبی واحسنی شیطانی وفک رہانی وجعلنی فی الندی الاعلی۔ اگر کسی شخص کو یہ دعائیں نہیں آتی، بعض لوگ ہیں جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے، تو ان کو چاہیے کہ اس کو ریکارڈ کر لے اور اس کو وہ سنے۔ اور اسی طرح صبح کے ٹائم وہ سورہ صافات کی تلاوت کرے گا، اور رات سونے سے پہلے سورہ دخان کی تلاوت کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان 3 صورتوں کو، سورہ حامیم السجدہ، سورۃ الفتح اور سورۃ الجن، ان کو ایک جگہ ریکارڈ کر دن میں 3 مرتبہ سنیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو شفا نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس موذی جادو سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔